یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ ایک ایسا لیڈر جسے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، وہ آخر پاکستان کا بانی کیسے بن گیا؟ مطلب وہ شخص جو کبھی متحدہ ہندوستان میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہا تھا، ایک الگ ملک کا سب سے بڑا حامی کیسے بنا؟ چلیں اس تبدیلی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جناح کے ابتدائی سیاسی کیریئر سے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے طور پر جانے جاتے تھے، یعنی ایک ایسا رہنما جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات کے ذریعے تبدیلی لانے پر یقین رکھتا تھا، اور ان کا خواب ایک متحدہ ہندوستان تھا۔ ذرا ان دو خطابات کو دیکھیں، ایک طرف ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اور دوسری طرف قائد اعظم۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ صرف ناموں کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سیاسی سوچ اور لیڈرشپ کے سٹائل کے بدل جانے کی کہانی ہے۔ دیکھیں، شروع میں ان کی حکمت عملی بالکل واضح تھی، سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنا۔ وہ ایک ہی وقت میں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کے ممبر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دونوں جماعتوں کے درمیان پل بن کر سب ہندوستانیوں کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس سوچ کی سب سے بڑی کامیابی تھی 1916 کا لکھنؤ پیکٹ۔ یہ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ یہ اتحاد کی سیاست کا ایک عروج تھا۔ لیکن پھر حالات نے ایک بہت بڑا موڑ لیا۔ وہ یقین جس پر جناح کی پوری سیاست کی عمارت کھڑی تھی، وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ تو آخر ہوا کیا؟ یہ ٹائم لائن ہمیں پوری کہانی بتاتی ہے۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں جو اتحاد بنا تھا، وہ 12 سال بعد 1928 میں نہرو رپورٹ کے آتے ہی بکھر گیا۔ نہرو رپورٹ ایک طرح سے ہندوستان کا نیا آئینی ڈھانچہ تھا، لیکن اس نے لکھنؤ پیکٹ میں مانے گئے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اسی کے جواب میں جناح کو اپنے مشہور 14 نکات سامنے لانے پڑے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک دفاعی دیوار کی طرح تھے۔ تو بس یہی وہ لمحہ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ نہرو رپورٹ نے جناح کو یہ بات بالکل صاف کر دی کہ اب مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ انہیں لگا کہ کانگریس مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی۔ یہ ایک ایسا سیاسی دھچکا تھا کہ انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی پوری سیاسی حکمت عملی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جناح انگلینڈ سے واپس آتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایک ایسی مسلم لیگ جو بکھری ہوئی تھی، کمزور تھی، اور انہیں اسے دوبارہ جوڑ کر ایک بڑی سیاسی طاقت بنانا تھا۔ صرف 21%۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں میں سے صرف اتنی ہی جیت سکی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مسلم لیگ کتنی کمزور تھی اور عام مسلمانوں میں اس کے جڑیں کتنی گہری تھیں۔ مطلب کام بہت بڑا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ 1937 کے الیکشن میں ناکامی کے بعد کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومت بنائی، اور ان کے اگلے 2 سال کا جو دور حکومت تھا نا، وہی مسلم لیگ کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے تجربات اچھے نہیں رہے، اور جناح نے ان شکایات کو بہت ہوشیاری سے استعمال کیا اور مسلم لیگ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی۔ اور یہ وہ دور تھا جب محمد علی جناح ایک نئے روپ میں سامنے آئے۔ وہ صرف ایک ذہین وکیل اور مذاکرات کار نہیں رہے، بلکہ وہ ایک کرشماتی عوامی رہنما بن گئے، ایک موبلائزر جو لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے چلا سکتا تھا۔ اب جو جناح ہمارے سامنے ہے، وہ صرف مسٹر جناح نہیں ہے، وہ قائد اعظم ہے، عظیم رہنما۔ یہ کوئی رسمی خطاب نہیں تھا، یہ عوام نے انہیں دیا تھا، جو ان کی لیڈرشپ میں اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو اس پوری تبدیلی کے پیچھے نظریاتی بنیاد کیا تھی؟ وہ تھی 2 قومی نظریہ۔ اب یہ خیال کوئی بالکل نیا نہیں تھا، لیکن جناح نے اسے اپنے قانونی اور منطقی انداز سے ایک ٹھوس سیاسی مطالبے میں بدل دیا۔ سادہ لفظوں میں یہ نظریہ کہتا تھا کہ ہندو اور مسلمان صرف 2 مذاہب کے لوگ نہیں، بلکہ اپنی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے 2 الگ قومیں ہیں، اور اس لیے انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ اتنا مقبول کیوں ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ کانگریس حکومتوں کی کچھ پالیسیاں تھیں، جیسے اردو کے مقابلے میں ہندی کو زیادہ اہمیت دینا، تعلیمی نظام میں ایسے نصاب لانا جنہیں ہندو ثقافت کا پرچار سمجھا گیا،
وندے ماترم جیسے ترانے کو اسکولوں میں لازمی قرار دینا، اور پھر سرکاری نوکریوں میں امتیازی سلوک کی شکایات، ان سب چیزوں نے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس بہت بڑھا دیا۔ اس دور میں جناح کی لیڈرشپ کیسی تھی؟ ان کے ہمسر بنگال کے گورنر RC کیسی نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا؟ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسٹر جناح آل انڈیا سطح کے واحد نمایاں مسلمان ہیں، آہانی نظم و ضبط کے مالک۔ یہ الفاظ ان کی شخصیت کو بالکل صحیح بیان کرتے ہیں، پرعزم، اٹل اور اپنے مقصد کے لیے پوری طرح فوکسڈ۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں جناح کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ رہنما بنتے کیسے ہیں اور حالات کے ساتھ خود کو ڈھالتے کیسے ہیں؟ تو اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ جناح کی لیڈرشپ کوئی ایک جگہ رکی ہوئی چیز نہیں تھی، یہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہی۔ اگر ہم ایک مورخ کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک واضح سفر ہے۔ ان کی لیڈرشپ ٹرانزیکشنل یعنی سمجھوتوں اور معاہدوں والی سیاست سے شروع ہو کر ٹرانسفارمیشنل یعنی ایک پوری قوم کی سوچ اور تقدیر بدل دینے والی قیادت بن گئی۔ وہ ایک ایسی تحریک کے رہنما بنے جس نے اپنے لوگوں کی پہچان ہی بدل دی، شاید اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہی یہی تھا۔ اور یہیں پر ہم ایک بہت بڑے سوال پر آ کے رکتے ہیں، کیا عظیم لیڈرشپ کوئی پیدائشی خوبی ہے جو بدلتی نہیں، یا پھر اس سے تاریخ کے سخت حالات اور دباؤ خود بناتے ہیں؟ جناح کی زندگی ہمیں اس سوال پر سوچنے کی ایک زبردست دعوت دیتی ہے۔